اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غسل کے احکام اور مسائل کا حل۔ تو اس عنوان کے متعلق ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے احکام اور مسائل کے حل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ، غسل اور وضو کے درمیان فاصلہ رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا اور بدن پر پانی بہایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث مبارکہ، جنبی کا پسینہ اور یہ کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ کے رستے میں ملے جب کہ وہ اس وقت بحالت جنابت تھے۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کھسک گیا اور دور جا کر غسل کیا۔ پھر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کہاں تھے؟ میں نے عرض کیا، میں جنبی تھا، لہٰذا مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ناپاک حالت میں بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ، مضی کا دھونا اور اس کے خروج سے وضو کا واجب ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے مضی بکثرت آتی تھی، اس لیے میں نے ایک شخص سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کرے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کر لو اور اپنے عضو محسوس کو دھو لو۔ حدیث مبارکہ، لوگوں کے سامنے نہاتے وقت پردہ کرنا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون خاتون ہیں؟ میں نے خود عرض کیا، میں ام ہانی ہوں۔ حدیث مبارکہ، ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں طور غسل جنابت کیا کہ پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار سے رگڑا اور اسے دھویا، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے فارغ ہو گئے تو اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ حدیث مبارکہ، جس شخص نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنے کا ارادہ فرماتے تو حلاب جیسی کوئی چیز منگواتے اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب لگاتے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے۔ حلاب سے مراد روغن، خوشبو یا برتن جس میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسعید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔